السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عقیل احمد ہے۔ میں نے LLB کیا تھا گورنمنٹ اسمبلی لاء کالج سے، LLM کیا گورنمنٹ اسلامیہ لاء کالج سے، اور اس وقت پریزنٹلی جو ہے میں PhD کر رہا ہوں لاء کے اندر یونیورسٹی آف کراچی سے۔ آخری فیز میں ہوں، تھیسس لکھنے کے فیز کے اندر۔ اب میں نے یہ چینل شروع کیا ہے لاء کی ایجوکیشن کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو لاء کی کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی رہیں، تو میں اپنے اس چینل کے ذریعے لیگل تھوڑی نالج لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اوپر ہیڈنگ لگائی بھی ہے جو میں شروع کر رہا ہوں، کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، یعنی دستوری چارہ جوئی۔ یعنی دستوری چارہ جوئی کیا ہوتی ہے، اس کا مفہوم عوام الناس کو پتہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دستور کے ذریعے دیے گئے چارہ جوئی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جس کو آج کل ہم دیکھتے ہیں ریٹ پٹیشن یا کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے حوالے سے۔ یہ بہت عام سننے میں آتی ہے کہ ہم نے کورٹ کے اندر اس میں CP یعنی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آرٹیکل 199 کے تحت داخل کی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا کانسیپٹ ہمیں سمجھتے ہیں۔ میں نے ڈیفینیشن آف ریٹ بلیک اسٹون نے جو بیان کی ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی۔ A mandated letter from the king in parliament, sealed with his great seal, and directed to the sheriff of the county wherein the injury is committed or supposed so to be, requiring him to command the wrongdoer or party accused either to do justice to the complainant, or else to appear in court and answer accusation against him۔ یہ بلیک اسٹون کی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب میں یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، میں اب آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشن ریمیڈی کے حوالے سے کچھ بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اس کو اردو میں زیادہ تر بات کروں گا آپ کے لیے، تو کہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی قانون میں ریٹ کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ ہم نے جو لفظ سنا ہے ریٹ، اس کی پاکستان کے لاز میں تو ڈیفینیشن نہیں ہے کہیں بھی ریٹ کی حوالے سے، لہذا اب اس کی وضاحت کے لیے دیگر ممالک کے قوانین پر نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ ہمیں مختلف ممالک کے قانون کو دیکھنا پڑے گا جہاں پر ریٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے، خصوصاً برطانیہ کے قانون پر، کیونکہ پاکستان میں موجود بیشتر قوانین اب تک برطانیہ کے عطا کردہ ورثے ہیں۔ یعنی ہمارے جتنے قانون زیادہ چل رہے ہیں، CRPC ہو، PPC ہو، قانون شہادت ہو، مختلف اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے زیادہ تر جو ہے وہی برطانیہ کے اندر جو بنائے گئے تھے قانون، وہی آج بھی نافذ ہے ہمارے یہاں۔ تو کیوں نہ ہم یہاں پر جو ہے ریٹ کو برطانیہ کے حوالے سے سمجھیں جہاں سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ریٹ عدالت کی جانب سے ایک ایسا حکم ہوتا ہے۔ ریٹ کیا ہوتی ہے؟ ریٹ عدالت کی جانب سے ایک ایسا آرڈر یا حکم ہوتا ہے جس میں کسی خاص کام کے کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے یا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی کام کرنے کے لیے عدالت کہتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، یا عدالت کہتی ہے کہ نہیں یہ کام آپ نہیں کریں، منع کر دیتے کرنے سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہدایت عدالت کی طرف سے آتی ہے اسی کو ہم ریٹ کہتے ہیں۔ ریٹ خالصاً اعلیٰ عدالتوں کا ثوابدی اختیار ہے، یہ کوئی لوور کورٹ نہیں دیتا ہے، یہ ریٹ داخل کی جاتی ہے۔ ریٹ کا اختیار جو ہے کم سے کم ہائی کورٹ کے پاس ہے، اس وقت جو ہے ہائی کورٹ میں ہی ریٹ، اور یہ ریٹ ایک ثوابدیدی اختیار ہے۔ ہائی کورٹ کا جو پٹیشنر ریٹ کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے اس کا اختیار نہیں ہے، یہ عدالت کا جو ہے ڈسکریمنیشنری پاور ہے، ان کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ اور اس کے جاری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ریٹ کیوں جاری کرتا ہے عدالت، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں چند پوائنٹ اس کے سامنے آپ کے سامنے مینشن کر دیتا ہوں یہاں پر، جس میں ریٹ داخل کی جاتی ہے۔ ریٹ کے ذریعے عام شہریوں کے آئینی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، یعنی جو عام شہری ہیں ان کے جو آئین نے حقوق دیے گئے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹ دیے ہیں، آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک، جو ان کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تمام ماتحت عدالتوں کو اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے سے باز رکھا جاتا ہے۔ یعنی ہائی کورٹ کے نیچے جتنی بھی ماتحت عدالتیں آتی ہیں، لوور کورٹ آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو سے تجاوز نہ کریں، جو بھی کام کریں اختیارات میں رہتے ہوئے اور قانون کے مطابق کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، عدالتوں کے ان فیصلوں کی درستگی کی جاتی ہے، درست کیے جاتے ہیں عدالت کے فیصلے، تصحیح کی جاتی ہے
جو کسی قانونی وجہ کی بنا پر درست نہ ہو، یعنی عدالتوں کے ایسے فیصلے جس میں کوئی قانونی ابہام ہو، درست نہ ہو، تو پھر ریٹ کے ذریعے سے عدالتیں ان فیصلوں کو تصحیح کر دیتی ہے، ان کی ریکٹیفائی کر دیتی ہے، درست کر دیتی ہے۔ نمبر 4، جب کسی فرد یا ادارے کو اپنا بنیادی حق حاصل کرنے کا کوئی دوسرا قانون ذریعہ حاصل نہ ہو، یعنی کسی شخص کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نے، ایک شخص نے تمام فورم پہ اپنی شکایت لے کے گیا، لیکن اس کی شکایت کو اس کے مطابق نہیں سنا گیا یا نہیں سمجھا گیا اور اس کی شکایت رد ہو گئی ہے، اب اس کے پاس قانونی چارہ جوئی کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تو وہ ریٹ کی شکل میں جو ہے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، عدالت عالیہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدالت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ریٹ جاری کرتی ہے تاکہ اس کی پرابلم کو سالو کیا جا سکے۔ نمبر 5، جب انتظامیہ کے کام کو قانون اور آئین کے تابع لا کر شہریوں کو ان کے غیر قانونی کاموں سے نجات دلانا مطلوب ہو، یعنی ایڈمنسٹریشن جب کوئی غلط کام کر رہی ہوتی ہے جس سے لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ریٹ کی شکل میں عدالت ان کو حکم دیتی ہے کہ اپنے کاموں کو درست طریقے سے کریں وہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو۔ پوائنٹ 6 اس میں یہ بیان کرتے ہیں ہم کہ جب حکومتی اداروں کے آپس کے تعلقات کی آئینی حدود کے تعین کی ضرورت ہو، جب حکومت کے دو ادارے ہیں جو اپنے لیمٹس یعنی اپنی جو لمیٹیشن ہے اس کے اندر آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اب ان کی لمیٹیشن کا تعین کرنا ہے، آئینی کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن کا تعین کرنا ہے ان کی، تو اس کے لیے بھی ریٹ کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے، عدالت اس میں اپنی ریٹ جاری کرتی ہے۔ نمبر 7، جب کسی شخص یا ادارے کے غیر آئینی کام کو کالعدم قرار دینا ہو، یعنی جب کسی ادارے نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہو اور اس غیر قانونی آئین کو جو ہے کالعدم یعنی ختم کرنا ہو، تو ریٹ کے ذریعے سے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، جب آئین سے متصادم یا کسی دفعہ سے متصادم قانون کو کالعدم قرار دینا ہو، جب کوئی حکومت ایسا قانون نہ دے جو آئین کے خلاف ہو، آئین کے کسی آرٹیکل کے خلاف ہو، تو ایسے قانون کو کالعدم قرار دینے کے لیے یعنی منسوخ کرنے کے لیے عدالت کی طرف سے ریٹ جاری کی جاتی ہے۔ نمبر 9، جب فطری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہو، نیچرل جسٹس کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہو، تو بھی ریٹس ہی جاری کی جاتی ہے اس میں بھی۔ نمبر 10، جب آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہو، جب ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی قائم ہو، یعنی ہر کام قانون کے طریقے سے ہو رہا ہو، قانون کے طریقے سے ہو رہا ہو اور آئین سے تجاوز نہ ہو رہا ہو، تو بھی ریٹ ہی اس میں کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ آج کے میرے لیکچر میں چھوٹا سا لیکچر تھا، ریٹ کے حوالے سے بتا دیا ہے، تھوڑی سی معلومات دی ہے ریٹ کے حوالے سے۔ اس طرح میں اپنے ہر لیکچر میں تھوڑی تھوڑی معلومات دیتا رہوں گا آپ کو۔ تو اب ہم نے یہ چینل شروع کرا ہے لیگل ایجوکیشن کا، انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو ہمارا یہ لیکچر چلتا رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آگے دوسروں کو بھی شیئر کریں، خاص کر جو لاء کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کچھ معلومات حاصل کریں لاء سے متعلق۔ ہم اس میں کافی معلومات دیں گے، ابھی تو ہم نے چینل شروع کرا ہے، آہستہ آہستہ اس کی معلومات کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ شکریہ۔